ہماری جو فورسز بندے قتل کرتی ہیں ان کے پاس ایک ہی جواز ہے. جو ہماری باتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ پولیس والوں سے باتیں ہوئی ہیں, میری اپنی ذاتی باتیں ہوئی ہیں, وہ ایک ہی پیش کرتے ہیں جواز. وہ کہتے جی استاد جی اسی کے قریب ساموں کے اتو آڑ ہوگا. آپ کی بھی بات ہوگی تو وہ یہی آپ کو ایکسکیوز پیش کریں گے کہ بھائی اسی کے قریب ساموں اتو آڑ رہے ہیں. تو میں اس کے بارے میں جواب یہ دیتا ہوں, اگر آپ کا یہ فیصلہ مان لیا جائے کہ فانو اتو آڑ رہے ہیں, حکومت نے آپ کو آرڈر دیا, آپ نے کر دیا, بندے مار دیے, ریٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کیا ہے, تو میرا سوال ہے اگر امام حسین کے قاتلین یہی آرڈر پیش کریں کہ سانو ٹوٹو آرڈر سی تو ماننے کی چاہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا طاعت للمخلوق فی معصیۃ اللہ, مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی ہے. اگر آپ اطاعت کرتے ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے, آپ نے جو کر دیا تو کر دیا, جو کرتے ہیں تو کریں, لیکن یہ کسی خام خیالی میں مت رہنا کہ ابھی ہمیں تو اوپر سے آ رہے ہیں, ہم تو مجبور ہیں. یہ ظلم کیوں کرتے ہیں اتنے لوگ؟ تو وہاں پہ ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری فورسز جو ہیں ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے, یہ بندے مارتے ہیں, ان کو سب کا خون آپ دیکھ کر ہی سب کے خون بہا جاتے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں کہ جب احتجاج کے جب پی ٹی آئی والوں نے اسلام آباد میں کتنے بندے مارے پتہ ہی کون مارے, بندے کتنے مارے, اور پھر کمال کی بات ہے بندے بھی مارے اور جن کے بندے مارے پنچے بھی ان کو پرکار جس طرح ہوا ہے. میں یہ باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں, بڑی مشکل سے باتیں کر رہا ہوں, کیونکہ پتہ نہیں یہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو جو ریکارڈنگ کر رہا ہو, کار بھی ریکارڈنگ کر, تم اپنا کام کر, تم یہ ابھی روزی حلال کے لیے حرام ہی کرنی ہے, حرام یہ روزی حلال کے لیے ہوتی, حرام روزی ہے تیری. ارے میں بتا رہا ہوں اس لیے اگر یہ پولیس والے فورسز والے نہیں سمجھتے کہ بندے مار دیے ہمیں اوپر سے آ گئے, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جس کو امیر مقرر کر دیا تھا صحابہ کا, اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا تھا میں نے امیر مقرر کیا ہے اور اس کی اطاعت کا یہ حکم دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر ظلم میں بھی اس کی اطاعت کرنی ہے, ہر بدماش میں اس کی اطاعت کرنی ہے. میرا یہ حکم دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا جو ظاہر حکم ہے نا وہ ماننا ہے. ہمارے ہاں تو قتل ہزاروں بندے مار لیتے ہیں, سینکڑوں بندے مار دیتے ہیں, ہماری فوج بہا دیتی ہیں, پر ان کے پاس, ہماری فورسز کے پاس, پولیس والوں کے پاس, رینجرز والوں کے ساتھ جو بندے مارتے ہیں, سب کے بندے مرتے ہیں باری باری. میں اس حساب سے کسی کی حمایت نہیں کر رہا, میں اس بات کی آپ حضرات کو بھی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. آپ میری بات کو صرف دین کی بنیاد پر پرکھیں, مجھے کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی خاص جو نا تنظیم کے ساتھ ملحق نہ کریں, میری باتوں کو دین کے اعتبار سے لیں. آپ ہماری جو فورسز بندے قتل کرتی ہیں ان کے پاس ایک ہی جواز ہے. جو ہماری باتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ پولیس والوں سے باتیں ہوئی ہیں, میری اپنی ذاتی باتیں ہوئی ہیں, وہ ایک ہی پیش کرتے ہیں جواز. وہ کہتے جی استاد جی اسی کے قریب ساموں کے اتو آڑ ہوگا. آپ کی بھی بات ہوگی تو وہ یہی آپ کو ایکسکیوز پیش کریں گے کہ بھائی اسی کے قریب ساموں اتو آڑ رہے ہیں. تو میں اس کے بارے میں جواب یہ دیتا ہوں, اگر آپ کا یہ فیصلہ مان لیا جائے کہ فانو اتو آڑ رہے ہیں, حکومت نے آپ کو آرڈر دیا, آپ نے کر دیا, بندے مار دیے, ریٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کیا ہے, تو میرا سوال ہے اگر امام حسین کے قاتلین یہی آرڈر پیش کریں کہ سانو ٹوٹو آرڈر سی تو ماننے کے لیے چاہ رہے. ٹھیک ہے بھائی, جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے انہوں نے آرڈر نہیں سی, حکومت کے طرف سے آرڈر نہیں تھا, انہوں نے اپنی مرضی سے کیا. حدیثوں میں موجود ہے, شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے, بہت سارے لوگ تھے جو روتے تھے قاتلین امام حسین جو قتل کرنے آئے تھے, تو ان کا عذر آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ انہیں بھی تو اوپر سے آتے تھے نا, پھر منہ اڑ کے بہ جانے. یہ جواب ہے کہ بندے باندھ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا طاعت للمخلوق فی معصیۃ اللہ, مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں وہ صدر مملکت ہو, وہ انٹیریئر منسٹر ہو, وہ آئی جی ہو, کوئی بھی ہو, آپ اللہ کی نافرمانی کے کام میں
کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے. اگر آپ اطاعت کرتے ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے، آپ نے جو کر دیا سو کر دیا، جو کرتے ہیں تو کریں، لیکن یہ کسی خام خیالی میں مت رہنا کہ ابھی ہمیں تو اوپر سے آ رہے ہیں. ہم تو مجبور ہیں، مجبور نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، بعث رسول اللہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم راوی ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ وامر علیہم رجل من الانصار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر پر ایک انصاری صحابی کو امیر مقرر کیا. وامرہم ان یطیعوہ فی کل حال، اور حکم دیا لشکر والوں کو کہ تم نے ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے. بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، مسند احمد میں، ہر جگہ پر حدیث ہے، اور کئی جگہ پر آئی ہے. ایک مسلم میں کئی مقام پر آئی ہے یہ حدیث پڑھتا ہے، غلط شریف نہیں ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے لشکر ترتیب دیا، ایک انصاری صحابی کو ان کا امیر مقرر کیا، لشکر والوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے. لشکر چلا گیا، امیر صاحب راستے میں کسی وجہ سے اپنے لشکر والوں سے ناراض ہو گئے. تو امیر صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ میں تمہارا امیر ہوں، تم نے ہر حال میں میری بات مانی ہے؟ حکم دیا تھا. اس نے کہا ایسا کرو، اپنے لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کی، امیر کا حکم مانا جا رہا ہے. وہ امیر، وہ آفیسر جس کو اللہ کے نبی نے متعین کیا ہے اور جس کی اطاعت کا حکم بھی اللہ کے نبی نے دیا ہے، اب صحابہ نے کانوں سے سنا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کی، آگ لگا دو. لکڑیوں کو آگ لگا دی. اس نے کہا کہ یہ سب نے حکم کیا، آپ سارے اس پہ چھلانگے لگا دو آگ میں. فجعلوا ينظر بعضهم الى بعض، اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. آگے کون ہو رہے؟ آگ جلی ہوئی ہو، خود جلائی ہو آگ. اب ادھر سے ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا امیر کی اطاعت کرنی ہے. امیر کی اطاعت کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، اور آگ کے سامنے امیر صاحب کے ہاتھ سے بازو اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے اللہ کو امیر صاحب کا حکم ہے کہ آگ میں داخل ہو جاؤ. خیر ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر بیچارے کون آدمی بڑے، آگ میں کوئی نہ بڑا. اتنی دیر میں آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. خیر معاملہ ہو گیا پورا. صحابہ کرام مدینہ میں جب واپس آئے، جو بھی لشکر نبی پاک بھیجا کرتے تھے ان کے بارے میں حکم یہ تھا کہ سب سے پہلے آ کر مسجد میں رسول اللہ کو رپورٹ کرتے تھے. سب سے پہلے نبی پاک کو مسجد میں ملے اور پہلی بات انہوں نے یہ بتائی کہ یا رسول اللہ، امیر صاحب کی اطاعت کا آپ نے حکم کیا تھا، ہمارے ساتھ امیر صاحب نے یہ کیا معاملہ. سارا واقعہ بیان کیا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اور فرمایا لو دخلوها ما خرجوها ابدا، اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی بھی اس آگ سے نہ نکل سکتے، اسی آگ میں رہتے. کیوں؟ اب فرمایا کیوں؟ اس لیے انما الطاعۃ فی المعروف. فرمایا جب میں نے حکم دیا تھا نا کہ امیر صاحب کی اطاعت کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ظلم میں بھی امیر کی اطاعت کرنی ہے. انما الطاعۃ فی المعروف، میرا مطلب یہ تھا کہ امیر کا ہر حکم میں جائے تو حکم کرنا ہے. یہ نہیں کہ امیر آگے لوگوں نے کیا چاہو تو تم چاہو، یہ دین کا حکم ہے. ہماری یہ فصل یہ کرتی ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کے ہر طرح سے ظلم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور جواب کی دلیل کیا ہے؟ تو تم آگے اور کیا دلیل ہے؟ یہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اتنے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری فورسز جو ہیں ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے. یہ بندے مارتے ہیں اور ہمارا ہم جو عوام میں کھوتے العوام کا انعام ہے. ابھی کا بولا ہے عوام کی مثال ہوتی جیسے انعام ہوتے جانور، العوام کا انعام. ابھی کا بولا ہے کہ عوام کو اتنا یہ انعام کتنا ہوتے، جانور ہوتے، جانور کتنا ہوتے، یہی حیثیت ہوتی ہماری. ہم جو العوام کا ہم جو ہے
ہم باری باری پہ آج ان کو مار پڑ گئی، ہم خوش ہیں، کل ہمیں مار پڑے گی وہ خوش۔ ایک مثال ہے عربی میں، ایک حکایت ہے، دو بیل تھے بڑے تگڑے سرخ رنگ کے، جنگل میں جو شیر تھا نا وہ سارے جانوروں کو کھاتا تھا، شیر تگڑا ہوتا۔ یہ دو بیل رکھے میں انہوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ بھائی جب بھی تمہارے اوپر حملہ ہوگا میں تیرا ساتھ دوں گا، میرے اوپر ہوگا تو ساتھ دے۔ وہ شیر جب آئے وہ دونوں آپس میں پیٹھ جوڑ رہے، سنگ سیتے کالم، شیر بھی پیش نہ جاڑے۔ شیر نے آ کے یار ان کا کیا بندوبست کیا جائے؟ تو شیر نے ایک دانت کو ایک بیل کو مل کر، یہ جس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور ان کو پھر حکومت کرو، ڈیوائڈ کرو لوگوں کو۔ العوام کالانعام، آپ نے دیکھا ہے کبھی یہ نیشنل جیوگرافک چینل، وہاں پر ہوتا ہے 1000-2000 بھینسے جڑے ہوتے ہیں، دانت بھینسے بہت تگڑے ہوتے ہیں، 1000-2000 ہوتا ہے وہ، اور 2-4-5 شیر ان کو حملہ کرتے ہیں، وہ سارے دانت نس مند منتشر ہوتے ہیں نا آپس میں، وہ پیچھے لگے رہتے ہیں ایک نہ ایک دانت میں۔ حالانکہ 5 وہ جتنے دانت ہوتے ہیں اگر وہ متحد ہو ان کے اندر کوئی اچل ہو دانتوں کے اندر تو 5-6 شیر کیا ان کو 100 شیر میں ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ آرام سے مزے سے کھائیں پیئیں مزے کریں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ دانت اتنے بڑے تگڑے ہوتے ہیں دھن سے، وہ مار کیوں کھائے جاتے ہیں، کیوں مارے جاتے ہیں، باری باری مارے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے مارے جاتے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ منتشر ہوتے ہیں ہمیشہ سے۔ جو العوام کالانعام، یہ جھگڑ نہیں ہے، یہ بات آپ کو بری لگے گی، میں بھی ساری مجھے تو بری لگی کیونکہ حقیقت ہے۔ یہ بھیڑ بکریوں والا حساب ہوتا نا عام عوام کا، یہ چونکہ منتشر ہوتے ہیں الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں ہوتے ہیں، جب کس کو مار پڑ رہی ہو یہ خوش ہو رہے تھے، ان کو مار پڑ رہی ہو وہ خوش ہو رہے تھے، یہ نہیں پتا کہ درندہ جو نا درندہ، وہ اگر اس کا دشمن ہے نا تو تیرا بھی خیر خواہ نہیں ہے، تیری باری آ کے تیرے ساتھ میں یہ حال ہوگا۔ ان کو سب کا خون آپ دیکھ کر ہی سب کے خون بہا جاتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں یہ جب احتجاج کے جب PTI والوں نے اسلام آباد میں کتنے بندے مارے پتہ ہی کوئی نہیں، مارے بندے کتنے مارے، اور پھر کمال کتاب کے بندے بھی مارے اور جن کے بندے مارے پنچے بھی ان کو پرکار جس طرح ہوا ہے۔ یہی ہوتا ہے بھائی جی، میں یہ باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بڑی مشکل سے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ پتہ نہیں یہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو جو ریکارڈنگ کر رہا ہو، کار بھی ریکارڈنگ کر تو اپنا کام کر، تم یہاں بھی روزی حلال کے تمہیں حرام ہی کرنی ہے، حرام یہ روزی حلال کے نہیں ہوتی، حرام روزی ہے تیری۔ ارے میں بتا رہا ہوں اس لیے اگر یہ پولیس والے فورسز والے نہیں سمجھتے کہ بندے مار دیے ہمیں اوپر سے آ گئے، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جس کو امیر مقرر کر دیا تھا صحابہ کا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا تھا میں نے اگر امیر مقرر کیا ہے اور اس کی اطاعت کا یہ حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر ظلم میں بھی اس کی اطاعت کرنی ہے، ہر بدمعاشی میں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ میرا یہ حکم دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا جو جائز حکم ہے نا وہ ماننا ہے، امیر کا جائز حکم ماننا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول جب پہلی بار خلیفہ مقرر ہوئے منبر پر بیٹھے، آپ نے کیا اعلان فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم۔ فرمایا میری اطاعت تم نے اس وقت تک کرنی ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں، جب تک میں تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے حکم دوں، اور عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم، اگر میں کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہوں تو سن لو تم نے میری اطاعت کوئی نہیں کرنی۔ یہ ان سے بھی بڑے ہیں ہمارے یہ حکمران کہ تم ہر ظلم میں اطاعت کرتے ہو، ہمیشہ سے نا یہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے نا وہ اپنی آنکھوں سے خون نہیں کرتے ہوتے، کرائے کے قاتل شمار کرتے ہیں۔ آپ کو کرایہ ملتا ہے، تنخواہ کیا ہے یہ کرایہ دینا، جو تنخواہ آپ حلال کرنے کی کوشش میں بندے مار دیتے ہیں ظالموں، یہ کرایہ لینا۔ کرایے کا قاتل کیا ہوتا ہے؟ اس کی دشمنی نہیں ہوتی جس کو قتل کر رہا ہے، 2-4 دن شاید اوپر ہو جائیں،
دشمنی نہیں ہوتی جس کو قتل کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے؟ مال کے لیے، مال کے لیے قتل کرتا نا، مال کے لیے قتل کر رہا ہے تو تم کون ہو؟ تم تو ان سے بھی بدتر ہو، وہ تو پھر لاکھوں روپے لے کے قتل کرتے ہیں، تم چند ہزار لے کر بندے مار دیتے ہو قتل کر. اور دلیل صرف ایک کے پاس ہے، اور کیا کریں گے حکومت یا زیادہ کرتے ہیں کہ حکومت کے باغی ہیں، حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اس لیے کر، اگر پہلی بات تو بغاوت ثابت کرو نا. بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ حکمران خود باغی ہوتا ہے، اگر حکمران دین سے ہٹا ہوا ہوتا ہے تو حکمران باغی ہوتا ہے، جس کی مثال امام حسین ہے. مجھے بتاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، 4-5 صرف نام ملتے ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، باقی سب نے بیعت کی تھی، صحابہ کرام سب نے بیعت کی تھی. ہمارے تو حکمران جو ہیں، صاحب ہوتی شمر والی یہ حکومت جو ہوتی ہے، ان کے تو کروڑوں لوگ مخالف ہوتے ہیں. وہاں پہ تو چند لوگ تھے جنہوں نے ووٹ دیا تھا، باقی سب نے ووٹ دیا تھا نا یزید کو. امام حسین اس کے خلاف نکلے، بتاؤ حسین باغی تھا معاذ اللہ یا یزید باغی؟ اللہ کے حکومت پہ بیٹھا یزید باغی ہے، کیونکہ جو دین کا باغی ہوتا ہے، اللہ کے دین کے، اللہ کے حکومت کا باغی ہوتا ہے، اصل میں باغی وہ ہوتا ہے، چاہے وہ حکومت میں بیٹھا ہو یا چاہے احتجاج کرنے والا ہو. چلو خیر باتیں لمبی ہو جائیں گی، تو آج بتانے کا مقصد یہ ہے، حدیث پاک آخر میں پھر وہ سنا دیتا ہوں تمام حضرات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے حضرات سماعت فرما لیجیے، لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم المؤمن لاکبهم اللہ فی النار. فرمایا اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے مل کر ایک مومن کو قتل کریں، ایک مومن کا قتل میں سارے آسمان والے، سارے زمین والے سب شامل ہو، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے. ایک مومن کی جان کی یہ حرمت ہے. تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ کب تک کی زندگی ہے، کب تک یہ تنخواہیں ہیں، کب تک؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پہ رحمت فرمائے، اور ہمارے ملک میں جو عوام ہے ان کی جان کی حرمت ہے نا، وہ بھی کم از کم ہم خود کو سمجھ آئے نا، پہلے ہمیں تو سمجھ آئے نا، پھر اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سارے حضرات توجہ فرمائیے، من مشى مع الظالم وهو يعلم انه ليكفيه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. فرمایا جو کسی ظالم کے ساتھ ساتھی بنا، ظالم کے ساتھ چلا، اس کو پتہ بھی تھا کہ یہ ظالم ہے، جانتا تھا ظالم ہے، پھر بھی اس کے ساتھ چلا، کس لیے؟ یہ حکم بھی ہوں تاکہ اس ظالم کو تقویت دے، طاقت، ظالم کی پالو، ظالم کا ساتھی بنے، اس کو طاقت بنائے، اس کو کمی کرے، حالت جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے. ورنہ فقط خرج من الاسلام، اسلام تو نکل گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.